بلند آواز سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام معزز محترم محتشم دوستو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، ہم رفع الیدین یعنی نماز میں بار بار ہاتھ اٹھانا، اس بارے میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ بات ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہم سنی لوگ نماز پڑھتے ہیں، کیا یہ بخاری شریف، مسلم شریف اور احادیث مبارکہ کے مطابق ہے یا نہیں؟ کیونکہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ہمارا اس درس کا مقصد کسی کو منوانا نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلا مقصد ہمارا یہ ہے کہ کیا جو ہمیں یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ سوئیوں کی نماز حدیث کے مطابق نہیں ہے، تو کیا یہ ان لوگوں کا طعنہ درست ہے کہ ہماری نماز حدیث کے مطابق نہیں ہے؟ تو اس ضمن میں آج ہماری تیسری نشست ہے۔ 2 نشستیں اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں۔ کل والی باتیں 2 باتیں پھر میں دہراتا ہوں تاکہ قرار سے چیز تکرار سے چیز قرار پکڑ دی، بار بار ریپیٹ کرنے سے چیز یاد ہوتی ہے۔ کل کی 2 باتیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس 400 حدیثیں ہیں، 500 حدیثیں ہیں رفع یدین کرنے کی، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ پہلا رفع یدین کرنا یہ تو اختلافی نہیں ہے تکبیر تحریمہ کے وقت، اختلافی رفع یدین کرنا وہ ہے جب رکوع جاتے ہیں، رکوع سے سر اٹھاتے ہیں، یا تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوتے ہیں، اس میں اختلاف ہے کہ رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اس معاملے میں صرف 400 نہیں، 500 نہیں، صرف ایک صحیح غیر معارض، یعنی صحیح حدیث ضعیف نہ ہو، صریح جو تمہارے موقف کو ثابت کرتی ہو، غیر معارض کسی اور صحیح حدیث سے وہ ٹکراتی نہ ہو، صرف ایک حدیث پیش کر دو جس کے اندر تمہارا دعویٰ یہ ثابت ہوتا ہو، ہم مان جائیں۔ ایک بات، دوسری بات میں نے یہ کی تھی کہ ایک حدیث بھی نہیں ہے اس معاملے میں، وہ تو کہتے ہیں نا اتنی حدیثیں ہیں۔ اکثر اختلافی رفع یدین رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، اس معاملے میں ہمیں حدیثیں دیکھنی ہیں۔ اتنی حدیثیں ہیں کہ رفع یدین کرنے کی زیادہ حدیثیں ہیں جی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ ایک مطلب شوشہ چھوڑا ہوا ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور ان کی ذہن سازی کرنے کے لیے ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ یہ رفع یدین کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں۔ رفع یدین جو اختلافی رفع یدین ہے، جس کے اندر اختلاف ہے، وہ ہے رکوع جاتے ہوئے یا رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، یہاں رفع یدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ اختلافی رفع یدین ہے۔ اچھا، تو بہرحال دوسری بات میں نے یہ کی تھی کہ جن صحابہ کرام علیہم رضوان سے رفع یدین کرنا ثابت ہے، رفع الیدین کرنا ثابت ہے، انہی صحابہ کرام علیہم رضوان سے رفع الیدین نہ کرنا بھی ثابت ہے۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے رفع یدین ہوتا تھا، بعد میں منع کر دیا گیا تو صحابہ نے بھی چھوڑ دیا، ادروائز صحابہ کرام علیہم رضوان سے نماز کے معاملے میں 2 عمل ثابت ہو سکتے نہیں۔ یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ ان کے عمل کے اندر تضاد تھا، کبھی کچھ کہتے تھے کبھی کچھ کہتے تھے، نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی اتھینٹک گفتگو ہے، مدلل گفتگو ہے اور اصولی گفتگو ہے، اور اسلامک لاز کے مطابق یہ ہماری سپیچ ہے۔ ان کو یاد رکھنا چاہیے آپ دوستوں کو، تاکہ کسی جگہ کے بھی اس طرح کی گفتگو کرنی پڑ جائے تو آپ گفتگو کر سکیں۔ اچھا، آج کی جو گفتگو ہے ہماری، یہ تو پچھلی گفتگو کو میں نے تھوڑا سا دہرایا، آج کی جو گفتگو ہے ہماری، وہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ تم صرف ایک حدیث دکھا دو
جس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہو کہ تم رفع یدین کرو، تو وہ حدیث نہیں دکھا سکتے، حکمن حدیث نہیں دکھا سکتے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آرڈر ہو، حکم ہو کہ رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھو، نماز میں رفع الیدین کرو، اس طرح کر کے آرڈر دیا گیا ہو۔ ایک بھی کوئی حدیث نہیں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمن ارشاد فرمایا ہو کہ تم رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھو۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا تو وہ آگے سے یہ بات کرتے ہیں تم منع کی حدیث دکھا دو۔ کیا کہتے ہیں کہ تم منع کی حدیث دکھا دو۔ ہم کہتے ہیں کہ حکم دکھاؤ کہ حضور نے کہاں فرمایا کہ رفع الیدین کرو، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ تم منع کی حدیث دکھا دو۔ تو الحمدللہ رب العالمین آج میں آپ کو منع کی حدیث دکھانے لگا۔ سبحان اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، رفع الیدین نہیں کرنا، رفع الیدین سے میرے حضور نے منع فرمایا۔ اب ہزار حدیث بھی ہو نا کہ رفع الیدین حضور نے کیا، صحابہ نے رفع الیدین کیا، ہزار حدیث بھی ہو، تو ان ہزار حدیثوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نہ منسوخ کر دیتی، ایک نہ منع کر دیتی ہے۔ ساری حدیثیں مثال کے طور پر ایک عمل جو شروع سے ہوتا آ رہا تھا، آقا نے فرمایا اب نہیں کرنا، تو بس وہ ساری حدیثوں کا حکم منسوخ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، اب آئیے مسلم شریف سے حدیث میں پیش کرنے لگا ہوں۔ کل ہم نے بخاری شریف کی حدیث پیش کی تھی، حدیث نمبر 828، حدیث نمبر 828 بخاری شریف سے پیش کی تھی، جس کے اندر جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ رفع الیدین کرتے ہیں، اس کے بعد رفع الیدین نہیں کرتے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی طریقہ صحابہ کو سکھایا کہ پہلی مرتبہ رفع الیدین بتایا، باقی کسی جگہ پہ رفع الیدین حضور نے نہیں سکھایا۔ تو ٹھیک ہے، اب آئیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کہاں فرمایا۔ یہ مسلم شریف ہے اور اس کے حدیث نمبر ہے 968۔ موبائل اپلیکیشن میں بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، لیکن موبائل اپلیکیشن کے اندر جو وہابیوں کی اپلیکیشنز ہیں ان کے اندر کافی گڑبڑ ہے۔ وہ اپلیکیشن بھی میرے موبائل کے اندر بھی کھلی بھی ہیں، میں نے سارا مطالعہ کیا، چیک کیا، ابھی میں آپ کے سامنے ہر بات سامنے رکھتا ہوں اور اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ میرے اس کتاب کے مطابق اس حدیث کے نمبر ہے 871، موبائل اپلیکیشن اور انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث کا نمبر ہے 968۔ 968 ٹھیک ہے جی۔ اچھا جناب، آگے جناب چلیے، اس کے مرکزی راوی ہیں حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مرکزی راوی کون ہے بھائی؟ حضرت جابر بن سامورہ، حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لفظوں پر غور کرنا ہے۔ قال فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ غور کرنا ہے باتوں پر، کیوں یہاں پہ وہ ڈنڈی جو مارتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتانی ہے کہ اس حدیث کے بارے میں وہ ڈنڈی کیا مارتے ہیں۔ ہم نماز پڑھ رہے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر سے ہمارے پاس تشریف لے کے آئے۔ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لے کے آئے۔ اچھا جی، آگے چلے تو فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تم کو سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح نماز میں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھتا ہوں؟ مالی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس، جس طرح سرکش گھوڑے، اتھرے گھوڑے، کیا اتھرے گھوڑے جس طرح مطلب اپنے دمبے ہلاتے ہیں، اور اس طرح تم نماز کے اندر ہاتھ ہلاتے ہو۔ سرکش گھوڑے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اتھرے گھوڑے، جس طرح رفع یدین کا مطلب وہ اپنے دمبے ہلاتے ہیں، تو تم اپنے ہاتھ اس طرح ہلاتے ہو۔
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے باہر سے تشریف لے کے، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے اندر رفع الیدین کر رہے تھے، تو آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگلے لفظ سننے کے قابل ہیں، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو، سبحان اللہ، سکون سے نماز پڑھو، کیا کرو؟ سکون سے نماز پڑھو۔ اب یہ منع ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ منع کی دلیل نہیں ہے۔ اچھا، یہی حدیث مبارکہ یہ مسلم شریف کے اندر 430 نمبر پر بھی موجود ہے، مسلم شریف 430 نمبر پر بھی موجود ہے اور 968 نمبر پر بھی موجود ہے، اور یہی حدیث مبارکہ نسائی شریف حدیث نمبر 1185، یہ میرے پاس ہے نسائی شریف۔ کون سی کتاب ہے؟ یہ سیاستہ کی کتاب ہے، نسائی شریف اصل کتاب، معتبر کتاب، معتبر کتاب۔ تو نسائی شریف، سنن نسائی، اور جناب اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر ہے اس کا 176 176 اس کا صفحہ نمبر ہے، اور حدیث نمبر یعنی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق اور موبائل اپلیکیشن کے نمبر کے مطابق حدیث نمبر اس کا 1185۔ اب اس کے اندر کچھ تھوڑی سی اور وضاحت ہے، اس حدیث میں تھوڑی سی اور وضاحت ہے، اور مسلم شریف کے الفاظ کچھ اور ہیں، یہاں پہ کچھ اضافہ ہے۔ تو قال ان جابر بن سامورہ، حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے، ونحن یعنی رافعوا ایدینا فی الصلاۃ، جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے ہم نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے۔ وہاں یہ لفظ موجود نہیں ہے مسلم شریف کے اندر، یہاں وضاحت آ گئی، ایک حدیث دوسری حدیث کی وضاحت کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ الفاظ ہیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر سے ہمارے پاس جلوہ گر ہوئے، تشریف فرما ہوئے، تو وَنَحْنُ رَافِعُوا أَيْدِينَا فِي الصَّلَاةِ، ہم نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے، بار بار نماز میں ہاتھ اٹھا رہے تھے۔ فقال، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاد فرمایا، ما بالهم رافعین ایدیہم فی الصلاۃ، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جو ہو نماز کے اندر اپنے ہاتھوں کو بار بار اٹھا رہے ہو، رفع الیدین کر رہے ہو۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے وہی لفظ استعمال فرمائے، کأنہا اذناب الخیل الشمس، جس طرح سرکش گھوڑے اپنے دمبے ہلاتے ہیں تم بھی اسی طرح نماز کے اندر رفع الیدین کر رہے ہو۔ آگے ارشاد فرمایا، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز سکون سے پڑھو، جس طرح 18واں سپارہ آیت نمبر 2 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 2 اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ اپنی نمازوں میں خضوع اختیار کرو، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو اس کی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے فرمایا کہ بار بار ہاتھ کو اٹھانا، نماز میں رفع الیدین کرنا، یہ بھی خشوع کے خلاف ہے اور خضوع کے خلاف ہے، لہذا سکون سے نماز پڑھو۔ وہی بات حدیث سے بھی ثابت ہو گئی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کے اندر سکون اختیار کرو، سکون سے نماز پڑھو۔ اب یہ تو حدیثیں آپ نے سن لی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈائریکٹلی منع فرما دیا ہے رفع الیدین کرنے سے، اور نماز کے اندر سکون اختیار کرنے کا ارشاد فرمایا اور حکم آپ نے دے دیا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اب ڈنڈی کیا مارتے ہیں؟ ڈنڈی مارتے ہیں جی، یہ توجہ سے بات سنیے کہ یہ جو آپ حدیث سناتے ہو نا، مسلم شریف کی حدیث نمبر 968 اور نسائی شریف کی حدیث نمبر 1185، یہ جو تم حدیثیں سناتے ہو نا، وہ کہتے ہیں جی یہ سلام کے وقت جب صحابہ سلام پھیرتے تھے نا تو اس وقت اشارے کے ساتھ سلام کرتے تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان سلام پھیرتے تھے نا جب، تو اس وقت ہاتھوں کے ساتھ سلام کا اشارہ کرتے تھے۔
تو یہ سلام سے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، رفع الیدین کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ یہ وہ بات کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں یہاں پہ، حالانکہ واضح حدیث یہ ہے کہ نحن رافعو ایدینا فی الصلاۃ، ہم نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے، سلام کا تو لفظ ہی کوئی نہیں، سلام کا تو یہاں پہ لفظ ہی کوئی نہیں کہ ہم سلام کر رہے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں سلام کے وقت اشارہ کرنے سے منع فرمایا۔ تو ایک بات کہ یہاں سلام کا لفظ موجود نہیں، یہاں رفع الیدین کا لفظ موجود ہے۔ کون سا لفظ موجود ہے؟ رفع الیدین کا لفظ موجود ہے، سلام کا لفظ موجود ہے نہیں۔ ایک بات، دوسری بات کہ وہ میرے بھائی اور واقعہ، وہ حدیث ہی اور ہے، گڑبڑ نہ کرو، غلط ملت نہ کرو، دو تین حدیثوں کو آپس میں مت ملاؤ، ٹھیک ہے؟ وہ واقعہ اور ہے، یہ واقعہ اور ہے۔ حدیث نمبر 1185 نسائی شریف کے راوی بھی اور ہیں، واقعہ بھی اور ہے، اور جو جس کی وہ بات کرتے ہیں وہ حدیث نمبر اسی کے اندر اگلی حدیث ہے 1186 نسائی شریف کے اندر 1186 اور مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 970 اور 971، مسلم شریف میں 970 971، جبکہ جو ہم حدیث پیش کر رہے ہیں اس کا نمبر ہے 968 مسلم شریف میں، اور نسائی شریف میں 1185۔ جو وہ حدیث پیش کرتے ہیں وہ نسائی شریف میں 1186 اور ادھر 970 اور 971 مسلم شریف کے اندر۔ واقعہ بھی اور ہے، حدیثیں بھی اور ہیں، ان کے راویوں کے اندر فرق ہے، اس کے راویوں کے اندر فرق ہے۔ وہاں واقعہ یہ ہے جہاں ہم حدیث پیش کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر سے تشریف لائے، باہر سے تشریف لائے، اور ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے۔ یہ نہیں کہ سلام کے وقت ہم اشارہ کر رہے تھے، نہیں، نماز کے اندر ہم رفع یدین کر رہے تھے۔ نحن رافعو ایدینا فی الصلاۃ، ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے، فی الصلاۃ، نماز میں رفع یدین کر رہے تھے۔ تو آپ اگلی حدیث مبارکہ 1186 نسائی شریف کی، جس حدیث کے پیش کر کے بولے بالے لوگوں کو وہ مطلب دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، نہیں جی، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب سلام پھیرتے تھے نا تو ساتھ والے کو اس طرح کر کے اشارہ کرتے تھے، سلام علیکم، سلام علیکم۔ تو آپ علیہ السلام نے سلام کے وقت یعنی اشارہ کرنے سے منع فرمایا۔ اب آگے سنیں دوسری حدیث مبارکہ نسائی شریف کی 1186، جس میں آقا علیہ السلام نے سلام کے وقت اشارہ کرنے سے منع فرمایا۔ وہ کیسے ہے اور یہ کیسے ہے؟ اچھا جی، ان جابر بن سمورہ، یہ بھی مرکزی راوی، اس کے بھی حضرت جابر بن سمورہ ہیں، اس کے بھی، لیکن ڈیٹیل دیکھی جائے، مکمل تفصیل دیکھا جائے تو راویوں کے اندر فرق ہے، ٹھیک ہے؟ مرکزی راوی میں پیش کر رہا ہوں۔ ان جابر بن سمورہ، حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال فرماتے ہیں کنا نصلی خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمارے پاس تشریف لائے، ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے۔ اس حدیث میں 1185 کے اندر یہ ہے اور 1186 کے اندر کہ ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ خلفہ، پیچھے، کیا لفظ ہے؟ کنا نصلی، ہم پڑھ رہے تھے، خلف النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ بھائی وہ بات اور ہے، یہ بات اور ہے، وہ واقعہ اور ہے، یہ واقعہ اور ہے۔ پھر آگے کیا ہے؟ فَنُسَلِّمُ بِأَيْدِينَا، ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ سلام دیا کرتے تھے۔ فَقَالَ مَا بَالَ، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، يُسَلِّمُونَ بِأَيْدِيهِمْ، جب تم سلام کرتے ہو تو اپنے ہاتھوں کو ساتھ اشارہ کرتے ہو جس طرح سرکش گھوڑے مطلب اپنے دمبے ہلاتے ہیں۔ تو یہ سلام کا لفظ ہے یہاں پہ، وہاں رفع یدین کا لفظ ہے، اور وہاں اور واقعہ ہے، یہاں اور واقعہ ہے۔ اس لیے ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ہر چیز آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ جب آپ کسی کے سامنے یہ حدیث پیش کریں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو، رفع یدین نہ کرو، تو آپ کو کہیں گے نہیں نہیں یہ تو سلام کا اشارہ منع کیا گیا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ حدیث نمبر 1185 ہے، یہ حدیث نمبر 1186 ہے، مسلم شریف میں وہ حدیث نمبر 968 ہے، اور یہ حدیث نمبر 970 اور 971 ہے۔ وہ اور واقعہ ہے، یہ اور واقعہ ہے۔ اس کے اندر آقا علیہ السلام باہر سے تشریف لاتے ہیں اور منع کر دیتے ہیں کہ رفع یدین نہیں کرنا، اور اس واقعے کے اندر ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب حضور نے سلام پھیرا تو اپنے نمازیوں کو دیکھا کہ سلام پھیرتے وقت ہاتھ سے اشارہ بھی کر رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے
نماز کے وقت سلام پھیرتے ہوئے اشارے سے بھی منع کر دیا اور نماز کے اندر رفع الیدین کرنے سے بھی منع فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حدیثوں کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، جو حدیثوں میں گڑبڑ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔